یہ ہمارے دور کا بڑا سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں تو جو زیادہ اچھی وزارت لینا چاہے اس کے لیے زیادہ اچھا چاپلوس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لکڑی کو گھن کھاتا ہے، بڑے لوگوں کو چاپلوسی کھا جاتی ہے، خوشامد کھا جاتی ہے۔ چاپلوسی کرنا، جھوٹی تعریفیں کرنا، یہ روحانی مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کی ایک بات کا ذکر فرمایا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے نا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم تو صلح جو لوگ ہیں۔ حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار سے میل جول رکھنا، ان کی خاطر دین میں مداحنت کرنا، اہل باطل کی چاپلوسی کرنا، ان کی خوشی کے لیے صلح کل بن جانا، اظہار حق سے بچنا، یہی تو منافقین کا طریقہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو ان کی خوشامد کرتے تھے، ادھر جاتے تھے تو ان کی خوشامد کرتے تھے، جب کہا جاتا تھا فساد نہ کرو تو کہتے ہم تو صلح کرنے والے ہیں، گویا دونوں گھروں کو راضی رکھنے والے ہیں۔ چاپلوسی کرنا، خوشامد کرنا اور ناجائز کرنا، اگر آپ کسی شخص کو اچھا جانتے ہیں تو اس کے لیے خیر کے جملے کہیں، لیکن اس کی پشت کے پیچھے بھی تو کہے جا سکتے ہیں۔ ہمارے زمانے کے اندر منہ پر تعریفوں کے لمبے پل ہیں، لمبی باتیں ہیں، لمبی تعریفیں ہیں، لیکن پشت کے پیچھے اللہ اکبر، یہ وہی لوگ ہیں جو سامنے بڑی تعریفیں کر رہے تھے، لیکن جب وہ شخص چلا گیا تو پھر ان کا ذوق ہی بدل گیا۔ تو یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ یہ کون لوگ کرتے ہیں یہ کام؟ زیادہ تر یہ وہ لوگ کام کرتے ہیں جن کی طبیعت آرام پسند ہوتی ہے، خود محنت نہیں کرنا چاہتے، کسی کی چاپلوسی کر کے، کسی کی خوشامد کر کے اپنے معاملات زندگی چلانا چاہتے ہیں، خود مشقت کا رستہ اختیار نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں منصب چاہیے ہوتا ہے تو وہ کسی صاحب منصب کی اتنی رج کے تعریف کرتے ہیں، اتنا اس کے پیچھے چلتے ہیں، اتنا آگے لے جاتے ہیں، اس کی کسی غلطی کو غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتے، صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ اس صاحب منصب کے ساتھ ملوں گا تو کوئی چھوٹا موٹا عہدہ مجھے بھی مل جائے گا۔ کچھ لوگ اس لیے چاپلوسی کرتے ہیں کہ انہیں شہرت کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں چاہیے ہوتا ہے کہ میرا بھی نام ہو جائے، کسی بڑی جماعت کے نمائندے بن گئے، کسی بڑے آدمی کے نمائندے بن گئے تو اس کی جائز ناجائز ترجمانی کر کے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے لیے شہرت کا سامان اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی پھر کوئی اپنی زندگی نہیں رہتی، کوئی اپنی شخصیت نہیں رہتی، کوئی ان کا اپنا وقار نہیں رہتا۔ ہاں، اگر تم نے تعریف کرنی ہے، اگر تم نے کوئی بات کرنی ہے تو رب رسول کی کرو، حضور کے صحابہ کی عظمت بیان کرو، نبی پاک کی اولاد پاک کا ذکر کرو، اولیاء اللہ کا ذکر کرو، دین اسلام کی تعریف کرو، دین کی حمایت کرو، دین کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دو۔ اور پھر ڈھیر سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو پھر انہیں اس کی تنقید بھی کرنی پڑتی ہے اس پر جو اس کا مخالف ہوتا ہے، اس کے دشمنوں کے بارے میں انہیں برا رویہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر یہ عداوتیں پھیلاتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، بہت سارا نقصان ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بغض، کینہ، عداوت، ان چیزوں کو فروغ دینے میں یہ چاپلوس لوگ بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں بندہ وقار والا بنے۔ ہاں، کوئی شخص اگر صاحب کمال ہے، اس کی تعریف کی جائے، اس کے لیے خیر کا جملہ کہا جائے، لیکن اتنا جس حد تک کہ وہ ہے۔ بریلی شریف کے بہت بڑے بزرگ تھے، شیخ الحدیث حضرت مولانا تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجھے کچھ ان پر لکھنے کا موقع مل رہا تھا تو میں نے لکھ دیا کہ حضرت تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، میری ان سے بڑی عقیدت تھی۔ تو حضرت صدر العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے فرمانے لگے، مجھے فون آیا ان کا، کہنے لگے میں تہجد کی نماز نہیں پڑھتا، میں رات کو دیر تک مجھے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، صبح چونکہ مجھے اسباق پڑھانے ہوتے ہیں تو میں رات ہی کو کچھ نوافل ادا کر کے لیٹتا ہوں۔ الحمدللہ سالوں بیت گئے ہیں، فجر کی نماز تو کیا جماعت بھی میری کبھی قضا نہیں ہوئی، جماعت سے فجر پڑھتا ہوں، لیکن تہجد میں پابندی سے نہیں پڑھ پاتا، میں اٹھتا ہوں۔ وہ بات لکھو جو خوشامد کے دائرے میں نہ جائے، جو ایسی نہ ہو جو خلاف واقعہ ہو۔ ہمارے بزرگ اس کو سختی سے ناپسند کرتے، سختی سے۔ ہم نے دیکھا، کچھ مشائخ کو دیکھا، اگر کسی شخص نے مبالغہ آرائی کے ساتھ ان کی تعریف کی تو انہیں روک دیا، انہوں نے کہا نا بھائی میں اس منصب کا اہل نہیں ہوں، مجھے صرف وہ کہو اس منصب کا میں اہل ہوں۔ لیکن یہاں خوشامد ہے کہ بڑی لمبی چوڑی ہے۔
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی غنی کی، مالدار کے لیے، حضور فرمانے لگے جس نے کسی مالدار کے لیے عاجزی اختیار کی اور اپنے آپ کو اس کی تعظیم اور مال و دولت کے لالچ کے لیے بچھا دیا، صرف مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کے سامنے بچھا دیا، تو حضور فرماتے ہیں ایسے شخص کی 2/3 غیرت اور دین کا آدھا حصہ جاتا رہا۔ 2/3 غیرت چلی گئی، آدھا دین چلا گیا، کیونکہ اس نے مالدار کے سامنے خوشامد کر دی، اس نے جناب اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ ہاں، ایک جگہ خوشامد کرنے کی اجازت دی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اجازت دی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، یہ بھی امام بہقی نے اس کو لکھا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا خوشامد کرنا مومن کے اخلاق میں سے نہیں ہے، مگر علم حاصل کرنے کے لیے خوشامد کر سکتا ہے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے، ان کی محبت میں کچھ ایسے کلمات کہہ سکتا ہے جس سے ان کا دل اس کی طرف مائل ہو اور اپنے سینے کے علوم سے اسے آگاہ کر دیں، یہاں وہ ایسے الفاظ اختیار کر سکتا ہے، ورنہ اسے خوشامد کی۔ ہمارے تو گھروں میں اس آدمی کی حکومت ہوتی ہے جو خوش آمدی ہوتا ہے، ہمارے تو علاقوں میں اس شخص کی حکومت ہوتی ہے جو خوش آمدی ہوتا ہے، تنظیموں میں، جماعتوں میں، اداروں میں، خانقاہوں میں خوش آمدیوں کے غلبے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، خوش آمدی پیچھے رہ جاتے ہیں اور کام کرنے والے آگے نکلتے ہیں۔